من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا صدق الله العظيم. اور جب تم نے ان کو اور ان کے ان معبودوں کو جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں چھوڑ دیا ہے اور کنارہ کشی اختیار کی ہے تو فقول الکہفی غار میں پناہ لو ینشر لکم ربکم برحمتہ تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلائیں گے ویہیئ لکم من امرکم مرفقا اور تمہارے لیے تمہارے معاملے میں راحت اور نرمی کا معاملہ پیدا فرمائیں. وتری الشمس اور ایک مخاطب تم دیکھو گے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تزاور عن کافرهم ذات الیمین تو ان کے غار سے داہنی سمت جو نکل جاتا ہے وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ اور جب ڈوبتا ہے تو بائیں طرف کٹ جاتا ہے وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ اور وہ غار کے کشادہ جگہ پر ہے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ اور اللہ جسے ہدایت نہ دے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا تو آپ اس کے لیے کوئی حامی اور کوئی ہدایت دینے والا نہ پائیں گے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا اور یہ مخاطب آپ ان کو بیدار سمجھو گے وَهُمْ رُقُودٌ حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور ہم ان کو داہنی اور بائیں طرف کروٹ دلواتے رہے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ اور ان کا کتا اپنے پاؤں اپنے دونوں بازوؤں کو چوکھٹ پر پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ اگر آپ ان کو جھانک کر دیکھتے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا تو آپ فرار اختیار کرتے اور دوڑ اور وہاں سے بھاگ جاتے. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور ان کا رعب تمہارے اوپر طاری ہو جاتا. تو قصہ یہاں پہنچا تھا کہ بادشاہ کے دربار میں بادشاہ نے سب کے سامنے ان کو پوچھا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بادشاہ کا خوف آتا اور ان کی سلطنت اور ان کی طاقت کا خوف اور وہ دہشت سوار ہوتی. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا. تب اللہ نے جب دل مضبوط کیا اللہ نے ہمت اور طاقت عطا فرمائی تو ہم ان نوجوانوں نے پوری طاقت اور ہمت کے ساتھ کہا ربنا رب السماوات والارض کہ ہمارا رب اور ہمارا رب وہی ہے رب السماوات والارض جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے. لن ندعو من دونه الہا ہم اس کے سوا کسی اور کو خدا کے ساتھ نہیں پکار سکتے. لقد قلنا اذا شططا اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے اور اس سے مدد مانگیں گے لقد قلنا اذا شططا تب تو ہم حد تجاوزی والی بات کہنے والے بن جائیں گے. دیکھو یہاں بھی ندعو پکارنا اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد نہیں مانگی جائے. آگے کہا ہؤلاء قومنا پھر کہا کہ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں اتخذوا من دونه آلہہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں. لولا یأتون علیہم بسلطان بین تو اگر یہ تمہارے خدا ہے تو پھر تم اس کے اوپر تو یہ لوگ اس کے اوپر کھلی اور واضح دلیل کیوں نہیں لے کر آتے ہیں. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا بھلا اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان تراشتا ہے. یعنی یہ توحید کا مضمون یہ سورہ کہف دجال اور دجال کے آنے سے پہلے اس کے فتنوں سے حفاظت کا سامان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں توحید کا مضمون ہے. اس میں جو ہے باطل خداؤں کا انکار ہے اور اسباب سے ہونے والی تمام چیزوں سے یقین کو نکال کر اللہ جل شانہ کی قدرت اور اس کی کبریائی کا یقین بٹھانا ہے. دیکھیے یہ توحید کا مضمون کوئی اتنا آسان نہیں ہے اور اتنا معمولی نہیں ہے جتنا ہمارے نیتاؤں نے
اور ہمارے مسلمانوں نے سمجھ کے رکھا ہے. کبھی اکثر دیکھتے ہیں کہ کانگریس اور بھاجپا اور سپا اور بسپا کے امیدوار اور اس کے جو ہے ایم ایل اے اور ایم پیز جو بن جاتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی ہم رواداری کے لیے اور یکجہتی کے لیے اور ہندو مسلم بھائی چارے کے طور پر یہ کام کرتے ہیں، اور وہ مندروں میں جاتے ہیں اور جو ہے چڑھاوا چڑھاتے ہیں، پرساد کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، اور وہ اس کو بھائی چارگی کا نام دیتے ہیں اور اس کو معمولی سمجھتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اصل تو نیت کا معاملہ ہے، ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے ہیں، یہ سب تو ظاہر کی چیز ہے. یاد رکھیں یہ اتنی معمولی باتیں نہیں جتنا کہہ دیا جاتا ہے. یہ ایک واقعہ آتا ہے سیرت میں، اصل میں یہ مضمون پر دوسرے واقعے بھی آتے جائیں گے. ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے مضمون کو کھول کر بیان کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت الوہیت کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے تھے، اور ساتھ میں اس بات کی دعوت دیتے تھے کہ جب اللہ ہی کھلاتے ہیں، اللہ ہی پلاتے ہیں، اور اللہ ہی زمین اور آسمان کے اور مشرقین اور مغربین کے مالک ہیں، تو پھر تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ کیوں تم دوسروں کے آگے اپنا دامن پھیلاتے ہو؟ اور کیوں تم دوسروں کے آگے اپنی زمین کو خم کرتے ہو اور اپنی انسانیت کو رسوا کرتے ہو؟ تو یہ کفار مکہ کو یہ چیز بہت تکلیف پہنچاتی تھی. ان لوگوں نے ایک مرتبہ یہ طے کیا، جس طرح ہمارے یہاں بھی کانگریس والے، بھاجپا والے، RSS والے سب مشورے کرتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں، ان لوگوں نے بھی میٹنگ کی کہ آپ صلی اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد جو بھی کہتے ہیں وہ اپنے دین کا پرچار کریں، ہم اپنے دین کا پرچار کریں، ہمیں کیا حرج ہے. لیکن ہمیں جو تکلیف ہوتی وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں. برا بھلا کا مطلب یہ ہے گالی گلوچ. برا یہ تو قرآن میں خود منع کیا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے علاوہ یہ لوگ جن کی پوجا کرتے ہیں دوسرے معبودوں کو برا بھلا مت کہو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ، ورنہ وہ نادانی میں اللہ کو نعوذ باللہ برا بھلا بولے، گالی دے. یہ نہیں، برا بھلا کا مطلب ہے کہ ان کو محتاج ثابت کرتے تھے اور ان کی قدرت کا انکار کرتے تھے، اس کو وہ کہتے تھے برا بھلا کہتے تھے. تو ان لوگوں نے میٹنگ کی، مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کی خامیاں اور کمیاں بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کی قدرت کو بیان کریں. ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کی قدرت کو، ہم بھی اللہ کی ربوبیت کو مانتے ہیں، لیکن یہ مضامین جو ہے کھل کر سب کے سامنے کیوں بولتے ہیں؟ چلو یکجہتی والی بات کی جائے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيَدْهِنُونَ، کہ تھوڑا تم بھی نرمی کرو، تھوڑا ہم بھی نرمی کریں، ہے نا؟ یہی ہوتا ہے نا، تھوڑا آپ نرمی کرو، تھوڑا ہم نرمی کریں، یہی ہوتا ہے نا. قرآن نے اس کو بھی نقشہ کھینچا ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ کچھ تم نرمی کرو، کچھ وہ نرمی کریں. یہ سب سیکولرزم کے تماشے. دیکھو سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی کے یعنی تم اپنے مذہب پر چلنے کے لیے آزاد ہو، ہر شخص اپنے مذہب پر چلنے کے لیے آزاد ہے. یہ سیکولرزم کا مطلب ہے. سیکولرزم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے مذہب سے بیزاری کا اظہار کرو اور دوسروں کے مذہبوں میں چلے جاؤ، تعریفیں کرتے رہو. یہ سب تماشے مت کرو. تو خیر ان لوگوں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سب مل کر آئے کہ دیکھو محمد، ہم سب تم کو مانتے ہیں اور تم اچھے اور سچے انسان ہو، تم ہمارے معبودوں کو سرعام بولتے ہو، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی. چلو خیر اب تک جو ہوا وہ ہوا. اب ہماری ایک چھوٹی سی خواہش ہے، ہمارے سب جھگڑے گھر کے ختم ہو جائیں گے، خاندانوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ایک چھوٹی سی خواہش ہے کہ ہمارا جو سالانہ میلہ لگتا ہے وہ میلہ لگنے والا ہے، اس میلے کے اندر آپ کو تشریف لانا ہے. گنپتی وسرجن میں بلاتے نا ہمارے نیتاؤں کو، ہے نا؟ یہ سب تماشے. حدیث اور قرآن سے جس کو واقفیت ہو وہ کبھی ان سب چیزوں میں نہیں پھنستا. تو اللہ کے نبی کے پاس آؤ، کہنا کہ ہمارا سالانہ میلہ ہونے والا ہے، اس میلے میں آپ تشریف لائیں، آپ کو کچھ بھی نہیں بولنا ہے، بس آپ آئیں گے، تھوڑی دیر رہیں گے اور چلے جائیں گے. اس کے بعد آپ جو کچھ کہیں گے ہم سب ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم کبھی آپ کا انکار نہیں کریں گے، آپ بس تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں گے بس. تو ظاہری شکل کوئی ایسی خطرناک لگ رہی ہے کہ میلے میں آنا ہے اور چلے جانا ہے، کوئی پرساد نہیں لینا ہے، نہ ان کے آگے ہار چڑھانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف میلے میں کچھ دیر کے لیے جانا ہے، بیٹھنا ہے اور شرکت اور حاضری اور اٹینڈنس دے کر نکل جانا ہے، بس اتنا ہی کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ خیال آنا ہی چاہ رہا تھا کہ صرف سوچا کہ کیا کروں، صرف اتنا سوچا. دیکھو قرآن کی ناراضگی دیکھو. اللہ نے فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو فتنے میں مبتلا کر کے آپ کو بچھڑا دے. عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس مضمون سے جو ہم نے آپ کو دیا ہے، یعنی توحید سے آپ کو ہٹانا چاہتے تھے. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ ہمارے اوپر کسی اور کا بہتان لگاؤ. یعنی ایسی مجلسوں میں شرکت کرنا ان کے کفر اور شرک کے مضمون کو ثابت کرنا ہے اور میرے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے. تو قریب تھا. قرآن کہہ رہا کیا نہیں، صرف سوچنا، صرف یہ سوچنا جاؤں کہ نہیں جاؤں. سمجھ میں پہلا لمحہ ایسا نہیں کہ میں جاؤں، یہ تو فیصلہ کیا ہی نہیں، سوچا بھی کیوں. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اگر آپ ایسا کرتے تب تو یہ لوگ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے. لیکن کیا ہے وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا. یہ آیت کے ترجمے کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں کیسے اس کا ترجمہ کروں؟ اللہ فرماتے کہ یہ تو آپ کو دوست بنا لیتے، لیکن ہمارے پاس کیا حال ہوتا؟ اذا لأذقناك ضعف الحیات وضعف الممات. تب تو ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور موت کا بھی خطرناک ترین عذاب کا مزہ چکھاتے تم کو. قرآن کس کو کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کو کہہ رہا ہے اذا لأذقناك ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. پھر آپ اپنے لیے کوئی مددگار، کوئی حامی اور کوئی جو ہے پرسان حال نہ پاتے. کوئی معمولی مضامین ہے یہ سب. کہتے ہیں بھائی دل کا معاملہ ہے. ہمارے یہاں کسی بھی کو کچھ بھی کرو، ارے نہیں مذہب تو دین کی چیز ہے. ہمارے ابا نے کہا مذہب دین کی چیز ہے. ارے دین کا مطلب کیا ہوتا ہے ذرا سمجھنے کی چیز ہے. ایک آدمی جو ہے پورا جو شریعت کے تمام چیزوں سے آزاد اور تقویٰ ہاں ہونا، یہ تقویٰ یہاں کی چیز ہے. اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. یہ مضمون سمجھا جاؤ. آج ذرا ایک قصہ موقوف ہے، کوئی حالت تو نہیں نا. ایک اہم ترین قصہ تو سننے ملا، کچھ اسباب تو ہوتے ہیں. اب یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. ایک حدیث آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا. تقویٰ تو یہاں ہوتا ہے، تقویٰ تو یہاں ہوتا ہے، تقویٰ تو یہاں ہوتا ہے. یشیر الی صدرہ ثلاثا. آپ نے اپنے سینے کی طرف اور دل کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کر کے وہ فرمایا کہ یہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے. اچھا ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں بالکل آزاد زندگی گزارتے ہیں، نماز پڑھے نہیں پڑھے، ارے تقویٰ یہاں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. عورتیں پردہ نہیں کرتی، شرم یہاں ہوتی ہے. یہ کیا تماشا ہے؟ التقویٰ ہاں ہونا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ظاہر شریعت کے تمام احکام سے آزاد ہو جاؤ اور یہ چلاؤ کہ تقویٰ یہاں ہے. یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم نے ظاہر شریعت کا ظاہر تو اختیار کر لیا ہے، اس پر قناعت مت کرو، اس پر اکتفا مت کرو، بلکہ اندر بھی تقویٰ لے کر آؤ. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ نماز پڑھنے آ گئے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ دین کے ظاہر اعمال پر چل رہے ہو، تو اس پر قناعت مت کرو، بلکہ اندر اللہ کا خوف بسانے کی فکر کرو. اللہ کے نبی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، یعنی ظاہر اعمال پر قناعت مت کرو، دل کے اندر تقویٰ لاؤ اور اللہ کا خوف بساؤ. یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت کے تمام احکام سے آزاد ہو جاؤ اور کہو کہ شرم یہاں ہوتی ہے نا تقویٰ یہاں ہوتا ہے. ہمارے ہر چیز کا مطلب الٹا ہی لیا جاتا ہے. اللہ بہت غفور الرحیم. اللہ غفور رحیم کا مطلب کیا ہے؟ جتنا چاہے گناہ کرو، آزاد ہو جاؤ، اللہ معاف کر دے. ارے یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو. یہ مضمون بھی میں نے کئی مرتبہ سمجھا، آپ نے اس کو سمجھا دو کہ دیکھو قرآن کریم کا جو انداز ہے قل یا عبادی اللہ، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بھائی اللہ بہت مغفرت کرنے والا ہے، اللہ تو بہت رحم کرنے والا ہے. تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے یہ جو جملہ فإن اللہ غفور رحیم، تو یہ اس لیے فرمایا تھا کہ تم گناہ کرو. ہاں اللہ نے یہ اس لیے فرمایا، اللہ نے اس لیے نہیں فرمایا بلکہ اس لیے فرمایا کہ تم گناہوں میں مبتلا ہو کر مایوس ہو جاؤ اور کہو میں نے اتنا گناہ کر دیا، اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو کہاں اللہ معاف کرے گا، اللہ غفور ہے.
آیا سمجھ میں؟ ان اللہ غفور رحیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ پر جرأت کرو. ان اللہ غفور رحیم کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت کو سامنے رکھ کر تم اللہ سے توبہ کرو. اس مضمون کو میں پھر کبھی سمجھاؤں گا. تھوڑا سا اشارہ دے دیا. دیکھو قرآن کی آیت کا انداز دیکھو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. انہ الغفور، وہ مغفرت کرنے والے ہیں. مطلب کیا ہے؟ دیکھو صحابہ کرام کا حال اور ہمارے حال میں فرق کیا ہے. صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت تھی، اللہ کا جلال تھا، اللہ کی بڑائی تھی. چھوٹا سا بھی گناہ ہو جاتا تھا، بہت ڈر لگتا تھا کہ اب کیا ہوگا. تو تب یہ خوف اور یہ رعب مایوسی میں مبتلا کر سکتا تھا کہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی. تو اللہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں مغفرت کرنے والا، میں رحم کرنے والا. ایک لڑکا بہت شرارت کرے اور کہے کہ استاد کو معاف کرتے ہیں، استاد کیا کریں گے؟ اس کو بولے نا، دھوئیں گے نا اچھے سے. ارے معاف کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم جو بدماش بن جاؤ. معاف کرنے کا مطلب ہے تم سیدھے رہو. کبھی کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، شرمندہ ہے، تکلیف میں ہے، پریشان ہے، کہے گا اب پتہ نہیں کیا ہوگا، استاد میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، ابا ناراض ہو گئے، امی ناراض ہو گئے، اب کیا ہوگا. تو امی کو، ابا کو، استاد کو جب اس کی یہ کیفیت معلوم ہوگی تو کہ نہیں بیٹا گھبرانے کی کیا بات ہے، آ جاؤ، تم تو میرے بیٹے ہو، میرے بچے ہو. لیکن اس کے برعکس حالت ہو تو یہ مثالیں ہیں. یعنی یہ ان اللہ غفور رحیم کا مطلب گناہ پر جرأت دلانا مقصود نہیں ہے، بلکہ مایوسی سے نکالنا مقصد ہے. اسی طرح التقویٰ ہونا، دل اور ایمان یہاں ہوتا ہے، شرم یہاں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت کے حلیوں سے، شریعت کے احکام سے آزاد ہو جاؤ، بلکہ شریعت کی پیروی کرو اور اس کے بعد ظاہر پر اکتفا مت کرو، بلکہ اندرونی طور پر دل اور ایمان اور جو ہے اللہ کا خوف اور رعب لانے کی فکر کرو. اللہ ہم سب کو توفیق عمل سے بنائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک.